السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو حالات کے ہاتھوں سے مجبور ایک ماں کی داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ میرا نام سیف الرحمان ہے۔ میرا بچپن اپنے گاؤں میں عام بچوں ہی کی طرح گزرا۔ ہم صرف 2 ہی بھائی تھے جو والدہ نے بڑی منتوں مرادوں سے اللہ تعالیٰ سے لیے تھے۔ والد صاحب ایک چھوٹے زمیندار تھے۔ بہت عیش و عشرت نہ سہی لیکن اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ یہ سادگی کا دور تھا، لوگوں میں پیار و محبت اور خلوص کا رشتہ قائم تھا۔ گاؤں میں سب ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اس لیے اس زمانے میں غربت ضرور تھی لیکن امن و سکون تھا۔ اس ہی طرح میرا بچپن بھی گاؤں کی گلیوں اور کھیتوں میں بھاگتے کھیلتے ہوئے گزر گیا اور میں نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا، جبکہ اس وقت میرا چھوٹا بھائی 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی اور میری عمر میں کئی سال کا وقفہ تھا۔ میٹرک کے امتحان کے بعد میں والد صاحب کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں شہر جا کر آگے پڑھوں۔ یہ انہی کی خواہش تھی کہ میں نے ایک پسماندہ گاؤں میں رہ کر میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا تھا، جبکہ اس زمانے میں لوگ بچوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ نتیجے میں کوئی 2ری اور 4تھی 5ویں جماعت سے ہی اسکول کو خیر آباد کہہ کر چھٹی کر جاتا، لیکن میرے ان پڑھ والدین کو ہم دونوں بھائیوں کو تعلیم دلوانے کا شوق اور لگن تھی۔ ابو کی خواہش پر میں نے شہر جا کر کالج کی تعلیم مکمل کی اور اپنے ایک مہربان استاد کی مدد سے محکمہ پولیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ میرے بہت مہربان اور پرخلوص استاد تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو سعودی عرب ملازمت کرتا تھا، جبکہ ان کی ایک بیٹی نفیسہ تھی جو اپنے ابا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک سرکاری ہائی اسکول میں استانی تھی۔ بڑی شریف اور قابل لڑکی تھی، لیکن پولیو کا بچپن میں شکار ہونے کی وجہ سے ایک ٹانگ میں نقص رہ گیا تھا۔ میرے استاد محترم پروفیسر اکمل صاحب نفیسہ کی شادی کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ پچھلے سال ہی ان کی بیگم اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں، اس لیے وہ جلد سے جلد اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتے تھے۔ 1-2 مرتبہ میں پروفیسر صاحب کے گھر گیا تو میں نے نفیسہ کی جھلک دیکھی۔ سوائے ٹانگ کے نقص کے اس میں بظاہر کوئی برائی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے گاؤں میں آ کر والدہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور والدہ نے میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے پروفیسر صاحب کے آگے اپنا دامن دراز کر دیا۔ یوں نفیسہ میری دلہن بن گئی اور شادی کے بعد ہم دونوں پروفیسر صاحب کے اصرار پر انہی کے گھر رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا اور میری ترقی بھی ہو گئی۔ پروفیسر صاحب ریٹائر ہو گئے تھے اور وہ زیادہ تر وقت ہمارے بیٹے کے ساتھ گزارتے۔ انہی دنوں مجھے گاؤں سے خط آیا کہ اماں شاداں کو جیل ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بھاگم بھاگ گاؤں پہنچا۔ اماں شاداں کا اصل نام ارشاد بی بی تھا، لیکن گاؤں کے ماحول میں اصل نام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ میری والدہ کی چچا زاد بہن ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کی پکی سہیلی بھی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ میرے اکلوتے چچا کی بیوی بھی تھیں۔ میں بچپن سے ان سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ وہ میری رضائی ماں بھی تھیں۔ جب میں 4 ماہ کا تھا تو ان دنوں اماں کو کھیتوں میں چارہ کاٹتے ہوئے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ فوری طور ان کو حکیم صاحب کے پاس لے جایا گیا اور ان کا فوری علاج شروع کیا گیا۔ بہت دن تک دم درود اور علاج کے بعد اماں ٹھیک ہوئیں، لیکن حکیم صاحب کے کہنے پر میرا دودھ فوری طور پر چھڑا دیا گیا۔ اس عرصے میں اماں شاداں نے مجھے سنبھالا اور اپنے دودھ سے مجھے نئی زندگی دی۔ اس وقت ان کا بیٹا مجیب 8 ماہ کا تھا، جبکہ اس سے بڑا منیب 2 سال کا تھا۔ ان دونوں بیٹوں کے بعد اماں شاداں کو 2 بیٹیاں بھی ہوئیں جو کم عمری میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ مجھے اماں شاداں سے بہت پیار تھا، اس لیے ان کے بارے میں ایسی بات سن کر میں گاؤں پہنچ گیا۔ ان دنوں میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور 9 دن کی تھی۔ میری بیوی سفر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے اکیلے جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر کوششیں کر کے اماں شاداں کو جیل سے چھڑوا کر واپس گھر لے آیا۔ ہوا یوں کہ اماں شاداں کی بہو جو خاصی چنچل اور شوخ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی، اس کی اماں شاداں کے بڑے بیٹے کے اصرار پر 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔
جمیلہ نامی لڑکی سے شادی کے بعد سال بھر تک تو اس کا شوہر یہیں گاؤں میں ہی رہا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا رہا، جس سے گزر بسر ہو جاتی تھی۔ لیکن جمیلہ کی فرمائش اور خواہشات اس آمدنی میں پوری نہ ہو پاتی تو وہ اکثر اداس ہو جاتی، جس کی وجہ سے منیب بھی دکھی ہو جاتا۔ پھر انہی دنوں منیب کے ایک دوست نے، جو بطور لیبر دبئی کام کی غرض سے گیا تھا، اس کو منیب نے اپنے لیے کام ڈھونڈنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ اس دوست، جس کا نام شاکر تھا، اس نے منیب کو دبئی بلوا لیا۔ دبئی کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں وہ بحیثیت لیبر کام کرتا تھا۔ یوں منیب اپنے کچھ جانور بیچ کر اور قرضہ لے کر دبئی پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے بہت محنت کی اور 1 سال میں جن لوگوں کا قرضہ اس نے دینا تھا وہ بھی اتار دیا۔ گھر کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ جو مویشی اور جانور اس نے بیچے تھے، اس سے دگنے اس کے بھائی مجیب نے خرید لیے۔ اس زمانے میں مویشیوں کی تعداد کو ایک طرح سے اسٹیٹس سمبل مانا جاتا تھا۔ یوں زندگی اپنے ڈگر پر چل پڑی۔ جمیلہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ 1.5 سال بعد منیب گھر آیا اور 2 مہینے کی چھٹی گزارنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اب اس کو بیرون ملک گئے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے تھے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی مجیب اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ اماں شادہ نے ایک شام شور مچا دیا کہ جلدی سے آؤ، میری بہو کو کچھ ہو گیا ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اماں شادہ کی بہو چارپائی پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ہر کوئی مختلف باتیں کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے خود زہر کھا لیا ہے، کیونکہ جمیلہ کی رنگت نیلی پڑ گئی تھی۔ اسی اثنا میں جمیلہ کے میکے والے آ گئے۔ انہوں نے جب جمیلہ کو اس حالت میں دیکھا تو رونے پیٹنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اماں شادہ نے بہو کو زہر دیا ہوگا، کیونکہ گھر میں وہی موجود تھی، کیونکہ جمیلہ کا دیور اپنے ایک دوست کی شادی کے سلسلے میں 3 دن سے گاؤں سے باہر تھا۔ الغرض ان کی درخواست پر اماں شادہ سے پولیس والوں نے پوچھ گچھ کی، لیکن اس وقت تک جمیلہ کو دفن ہوئے 4 دن گزر گئے تھے۔ اس کے گھر والوں نے نہ قبر کشائی کروائی اور نہ ہی پوسٹ مارٹم ہونے دیا۔ منیب کو چھٹی نہیں مل سکی تھی، اس لیے وہ سعودیہ سے آ نہ سکا، لیکن جمیلہ کے میکے والوں کا پرزور اصرار تھا کہ جمیلہ کو اس کی ساس نے ہی زہر دے کر مارا ہے۔ اس کے علاوہ اماں شادہ نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جو ان کو مجرم ثابت کرتی تھی۔ یوں اماں شادہ کو جیل ہو گئی۔ جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو میں بھاگا بھاگا گاؤں پہنچا۔ اسی عرصے میں منیب بھی سعودیہ سے چھٹی لے کر واپس آ گیا۔ یوں ہم دونوں نے مل کر بہت کوششیں کیں اور اماں شادہ کو کس طرح جیل سے رہا کروا کر ان پر کیس ختم کروایا، یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ 2-3 دن ان کے ساتھ میں نے گاؤں گزار کر واپسی کا ارادہ کیا۔ جانے سے 1 شام پہلے اماں شادہ اور میں آگ کے نزدیک بیٹھے تھے۔ سردی کا موسم تھا، ان کے دونوں بیٹے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اماں شادہ جلتے ہوئے انگاروں پر نظر جمائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھیں۔ وہ بہت اداس اور کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھیں۔ بحیثیت ایک پولیس افسر میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ اپنی بہو کی موت میں اماں شادہ کا کسی طور پر ہاتھ ضرور ہے، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا اماں شادہ؟ میرے اس اچانک سوال پر اماں شادہ نے اپنا سر جھکا لیا، بالکل اس مجرم کے سے انداز میں جس کا راز کھل گیا ہو۔ کہنے لگیں، پتر، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر بات شروع کی۔ میرے منیب کا گھر اجڑ گیا اور وہ بھی اس کی ماں کے ہاتھوں سے، لیکن میں کیا کرتی پتر، میں بہت مجبور تھی۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ آپ کھل کر مجھے بتائیں اماں شادہ، کیا ہوا تھا؟ میں نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دی۔ کہنے لگیں، منیب کے باہر جانے کے بعد سب کچھ عرصے تک تو ٹھیک ہی رہا۔ سال تک تو حالات بہت اچھے ہو گئے، لیکن پھر جمیلہ کے رنگ بدلنے شروع ہو گئے۔ جب بھوکا رجتا ہے نا پتر، تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ اس بد نصیب سے بھی اپنا بخت نہیں سنبھالا گیا۔ اب وہ بہت ہار سنگھار کرنے لگی تھی، حالانکہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ گاؤں دیہات کا ماحول ہے، تیرا گھر والا یہاں موجود نہیں، یہ سب نہ کیا کر۔ پھر انہی دنوں منیب گھر آ گیا اور کچھ مہینوں کی چھٹی گزارنے کے بعد واپس چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد اس نے وہی رنگ ڈھنگ اپنانے شروع کر دیے، بن سور کر محلے میں نکل جاتی۔ آخر میں نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ جب اس نے احتجاج کیا تو میں نے اس کے تینوں بھائیوں کو بلا کر اس کی ساری باتیں بتائیں۔ انہوں نے بھی اس معاملے میں میرا ہی ساتھ دیا۔ یوں جمیلہ کا وقت بے وقت وجہ بے وجہ گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ کچھ دن تک تو وہ منہ پھلائے رہی، پھر گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے دیور مجیب سے بہت ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا ہے، ہر وقت اس کے آس پاس ہی رہتی۔ وہ پہلے تو اتنا فری نہ ہوا، لیکن مرد تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی بے تکلف ہونے لگا۔ اس نئی مصیبت سے میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب جمیلہ کو سمجھایا تو وہ بے حیا اور ڈھٹائی سے کہنے لگی، اماں ایک ہی تو شکل و صورت اور قد کاٹ کے ہیں دونوں بھائی، سچ پوچھو تو مجھے مجیب میں منیب ہی نظر آتا ہے۔ میرا تو اس کی یہ بات سن کر سر چکرانے لگا۔ مجھے اس ڈائن سے شدید نفرت محسوس ہوئی جس کی خواہشات اور فرمائشیں پوری کرنے کے لیے میرا بیٹا پردیس میں دھکے کھا رہا تھا۔ مجیب کو میں نے سمجھایا کہ اپنی بھابھی جمیلہ سے دور رہ۔ کچھ دن تک تو اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، لیکن پھر جمیلہ اس کو اپنے دام میں پھنسانے لگی۔ میں نے منیب کو خط لکھا، اسے کچھ بتایا تو نہیں، بس یہی کہا کہ میرا گھر میں تیرے بغیر دل نہیں لگتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ جا، ویسے بھی تیری جوان بیوی تیری راہ دیکھتی ہے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ اماں جب میرے پاس بڑے کاروبار کے پیسے ہوں گے تو آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے جمیلہ یہی کہتی ہے کہ ابھی گھر واپس نہ آنا اور پیسے جمع کر، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ بات ایسی تھی کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکالی جا سکتی تھی۔ پھر ایک رات میں نے جمیلہ کو مجیب کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ بس پتر، پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جمیلہ کو ہی راستے سے ہٹا دینا چاہیے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس کو دودھ میں زہر دے دیا تھا، ورنہ میرے دونوں بیٹے دنیا سے جاتے۔ یہ کیا بات کی اماں شادہ، تیرے دونوں بیٹے دنیا سے کیسے چلے جاتے؟ ہاں میرا پتر، دونوں بیٹے دنیا سے جاتے۔ جب منیب کو پتہ چلتا کہ میری بیوی اور بھائی کا عشق چل رہا ہے تو اس نے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو قتل کر دینا تھا، کیونکہ یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس بات کے پتہ چلتے ہی نہ جانے منیب کیا اقدام اٹھاتا، اور یوں پھر اس جمیلہ کی وجہ سے میرا ایک بیٹا قبر میں اور دوسرا بیٹا جیل میں جاتا، جہاں اس کو پھانسی یا عمر قید کی سزا ہو جاتی۔ یوں میں اپنے دونوں بیٹوں سے محروم ہو جاتی۔ وہ بات ختم کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگیں، جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ لیکن پتر، میں نے تو کبھی چیڑی کا بچہ بھی نہیں مارا تھا، اور اب اتنا بڑا گناہ میرے ہاتھوں ہو گیا، لگتا ہے اس بوجھ کو لے کر میں زیادہ عرصہ جی نہیں پاؤں گی۔ انہوں نے تھک کر دیوار سے ٹیک لگا لی، اور واقعی اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اماں شادہ نے ایک اچھا گھرانہ دیکھ کر اس گھر کی دونوں لڑکیوں سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی، اور شادی کے کچھ دنوں بعد ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے آج بھی جب اماں شادہ کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ حالات انسان کو کبھی کبھی کتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کو حالات کے ہاتھوں مجبور نہ کرے، کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو بچانے یا اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی طرح کا قدم اٹھا سکتی ہے۔